السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 551 پر ہیں ہم لوگ۔ تعویل کون سی معتبر ہے؟ مگر تعویل وہی معتبر ہے جو قریب دل لگتی ہو۔ تعویل بعید یعنی دور کی کوڑی قابل قبول نہیں، البتہ دو صورتوں میں تعویل بعید بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ ایک جبکہ اس تعویل کا کوئی قوی قرینہ موجود ہو، دوسرے جبکہ وہ تعویل کسی فقیہ صحابی سے مروی ہو، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی تعویل جو موطا ترمذی، ابو داؤد اور نسائی میں مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن سلام کو یہ حدیث سنائی کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی بہت ہی مختصر وقت ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے اس گھڑی میں بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابن سلام نے فرمایا میں وہ گھڑی جانتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے بتائیے اور بخیلی نہ کیجیے۔ حضرت ابن سلام نے فرمایا وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے، یعنی غروب آفتاب سے کچھ پہلے آتی ہے۔ یہ موطا اور نسائی کی روایت ہے، اور ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ وہ ساعت عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقفہ ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یہ وہ گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ ہے کہ اگر حسن اتفاق سے کوئی مسلمان بندہ اس کو پالے درحالے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اور عصر کے بعد نماز جائز نہیں۔ حضرت ابن سلام نے فرمایا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ میں بیٹھا ہوا نماز کا انتظار کرتا ہو تو وہ نماز میں ہے تاکہ وہ نماز پڑھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے فرمایا ہے۔ حضرت ابن سلام نے کہا کہ وہ نماز پڑھنا یہی حکماً نماز پڑھنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سوال کا جو جواب حضرت عبداللہ ابن سلام نے دیا ہے وہ تعویل بعید ہے، مگر چونکہ ساعت مرجوہ کی تعین ابو داؤد اور نسائی کی مرفوع حدیث میں بسند حسن مروی ہے، اس لیے تعویل قابل قبول ہے کیونکہ وہ فقیہ صحابی سے مروی ہے۔ تعویل بعید کیسے ہوتی ہے؟ تعویل بعید کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر وہ تعویل کسی قرینے کے بغیر یا دلیل کی زحمت اٹھائے بغیر، یعنی معقول تمہید قائم کیے بغیر عقول سلیمہ کے سامنے پیش کی جائے تو وہ قابل قبول نہ ہو۔ ناجائز تعویل کون سی ہے؟ اور تین قسم کی تعویلیں ہرگز جائز نہیں۔ ایک وہ تعویل جو ایماء ظاہر یعنی واضح مفہوم مخالف کے خلاف ہو، دو وہ تعویل جو کسی واضح مفہوم موافق کے خلاف ہو، وہ تعویل جو مورد نص یعنی حدیث کے شان ورود کے خلاف ہو۔ تعویل قریب کی صورتیں اور درج ذیل صورتیں تعویل قریب کے باب سے ہیں۔ پہلی صورت ایک ایسے عام کو اس کے بعد افراد میں خاص کرنا جس کی اس کے بعد افراد میں استعمال کی عادت اس حکم کی نظیر میں جاری ہو، یہ تخصیص تعویل قریب ہے، جیسے حدیث نہیں عن قتل النساء والصبیان، یعنی جہاد میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کی ممانعت ہے۔ اس میں لفظ النساء عام ہے مگر اس میں تخصیص ہوئی ہے۔ وہ عورتیں جو سربراہ مملکت ہیں یا جنگجو ہیں یا جنگ میں مشیر ہیں ان کا قتل جائز ہے کیونکہ اس کے حکم کی نظیر میں بھی عام میں تخصیص ہوئی ہے۔ اقتلوا المشرکین میں جو مشرکین کو قتل کرنے کا حکم ہے اس سے بچے بوڑھے اور عورتیں وغیرہ خاص ہیں، ان کا قتل جائز نہیں۔ دوسری صورت ایسے عام کو اس کے بعد افراد میں خاص کرنا جو ایسی جگہ میں استعمال کیا گیا جس جگہ میں چشم پوشی برتی جاتی ہے، یہ بھی تعویل قریب ہے، یعنی وہاں چشم پوشی برتتے ہوئے خاص افراد کے لیے عام صیغہ استعمال کیا جاتا ہے اور ایسا مدحزم کے مواقع میں کیا جاتا ہے، جیسے سورۃ النساء آیت نمبر 75 میں مکہ مکرمہ کے کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کی دعا مذکور ہے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو اس بستی سے باہر نکال جس کے باشندے سخت ظالم ہیں۔ اس میں الظالم اهلها عام ہے مگر مراد رؤوسا ہیں کیونکہ سب مکے والے ظالم نہیں تھے۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے حق میں ارشاد پاک ہے انی فضلتکم علی العالمین، اس میں العالمین عام ہے مگر مراد اس زمانے کے لوگ ہیں، قیامت تک کے لوگوں پر ان کو فوقیت نہیں دی گئی ہے۔ تیسری صورت ایسے عام کو اس کے بعد افراد میں خاص کرنا جو کسی مقررہ حکم کی کوئی خاص حیت مشروع کرنے کے لیے چلایا گیا ہو، یہ بھی تعویل قریب ہے۔ یہ عام قضیہ محملہ کے حکم میں ہوتا ہے جس میں قضیہ محصورہ کا سور نہیں ہوتا اور جو بعد افراد کے پائے جانے سے صادق آتا ہے، جیسے یہ امر طے شدہ ہے کہ زمین کی پیداوار میں اللہ کا حق اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ پیداوار کی مقدار کم از کم 5 وسق ہو۔ حدیث شریف میں لیس فیما دون 5 اوسق صدقۃ، یعنی 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ اب آپ کا یہ ارشاد کہ جس پیداوار کو آسمان نے اور چشموں نے سینچا ہو اس میں 10واں حصہ ہے، جو پانی بردار اونٹنی کے ذریعے سینچی گئی ہو اس میں 20واں حصہ ہے، یہ اس وقت کا حکم ہے کہ خاص نوعیت کو یہ حکم کسی خاص نوعیت کو مشروع کرنے کے لیے، یعنی اس ارشاد میں یہ بیان کیا گیا کہ 10واں حصہ کب واجب ہوتا ہے اور 20واں کب۔ پس یہ انداز بیان اگرچہ عام ہے جس سے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ زمین کی ہر پیداوار میں خواہ قلیل ہو یا کثیر عشر واجب ہے اور وجوب عشر کے لیے کوئی نصاب نہیں، اور یہی امام اعظم کا مسلک بھی ہے، مگر یہ عام مخصوص منہ البعض ہے، یہ قضیہ محملہ کے حکم ہے۔ پس بعض پیداوار میں وجوب عشر سے یہ ارشاد صادق ہوگا، ہر پیداوار میں عشر کا وجوب اس ارشاد کا مفاد نہیں۔ چوتھی صورت مختلف روایات کا الگ الگ محمل تجویز کرنا بھی تعویل قریب ہے، جیسے نماز کی رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے کہ 3 پڑھیں یا 4 تو روایات مختلف ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہٹ کر اثر 9 نماز پڑھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ تحری کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عوف رضی اللہ عنہ کی ترمذی میں روایت ہے کہ یقینی صورت کو اپنا یعنی بنا علی العقل کرے کیونکہ وہ یقینی امر ہے۔ روایات کا یہ اختلاف اس طرح حل کیا جا سکتا ہے کہ جسے زندگی میں پہلی بار شک پیش آیا ہو یا شاذ و نادر شک پیش آیا ہو وہ استیناف کرے، اور جس کو شک پیش آتا رہتا ہے اور وہ صاحب رائے بھی ہو یعنی سوچ کر کوئی فیصلہ کر سکتا ہو وہ تحری کرے، اور جو ضعیف الرائے ہو سوچ کر فیصلہ نہیں پہنچ سکتا وہ بنا علی العقل کرے۔ غرض اس طرح متعارض روایتوں کے الگ الگ محمل تجویز کرنا بھی تعویل قریب ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مناسب منات یعنی دل لگتی وجہ موجود ہو، محض عقلی احتمالی آفرینی کافی نہیں۔
5ویں صورت متعارض روایات میں اس طرح تطبیق دینا کہ ایک روایت کو کراہیت پر محمول کیا جائے، دوسری کو فی الجملہ بعض صورتوں میں جواز پر محمول کیا جائے. یہ بھی طویل قریب ہے، مگر ایسا وہاں کیا جائے گا جہاں اس طرح کی تطبیق ممکن ہو. جیسے عزل کے سلسلے میں روایات میں اختلاف ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ ہم نزول قرآن کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے. مسلم شریف میں روایت ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے، آپ کو ہمارے اس عمل کی اطلاع ہوئی مگر آپ نے ہمیں منع نہیں کیا. ان روایات سے عزل کا جواز مفہوم ہوتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ آپ سے عزل کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ما علیکم اللہ تفعلوا، اگر عزل نہ کرو تو کیا حرج ہے. اس ارشاد سے عزل کی ناپسندیدگی مفہوم ہوتی ہے. ان روایات میں تطبیق اس طرح دی جا سکتی ہے کہ عزل فی نفسہ ہی ناپسندیدہ ہے اور بعض احوال میں جائز ہے. 6ٹھی صورت متعارض روایات میں اس طرح تطبیق دینا کہ ایک کو بیان حقیقت قرار دیا جائے، دوسری روایت میں جو سختی وعید ہے اس کو زجر و توبیخ قرار دیا جائے. تو یہ بھی طویل قریب ہے، مگر ایسا کرنے کے لیے پہلے جھگڑے کا تذکرہ ہونا ضروری ہے. جیسے مسلم کی روایت میں عزل کو الوعد الخفی کہا گیا، یعنی عزل چپکے سے بچے کو زندہ درگور کرنا ہے. اور ترمذی اور ابو داؤد میں قلنا رسول اللہ انا كنا نعزل فزعمت اليهود انه الموعودة الصغرى فقال كذبت اليهود. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم عزل کیا کرتے تھے، بس یہود کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے کو زندہ درگور کرنا ہے. بس آپ نے فرمایا یہود جھوٹ کہتے ہیں، یعنی یہود نے مسلمانوں کے عمل پر اعتراض کیا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، یہ بھی تو ایک طرح سے بچے کو زندہ درگور کرنا ہے. یہ لجاج یعنی سخت جھگڑا ہے. بس پہلی روایات کو بیان حقیقت پر حمل کیا جائے گا کہ عزل بھی ایک طرح سے بچے کو زندہ درگور کرنا ہے، کیونکہ عزل بچے کی ولادت رکنے ہی کی غرض سے کیا رہتا ہے. دوسری بات میں جو سختی ہے جو لفظ کذب سے مفہوم ہوتی ہے وہ محض زجر و توبیخ ہے، یعنی یہود کے قول کا رد حقیقت کا بیان نہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو زجر پر محمول کیا. ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے روایت حضرت حسن کو سنائی تو انہوں نے فرمایا واللہ لکأن هذا زجرا. نصوص کے درجہ ذیل مطالب تعویل نہیں ہے. ذیل میں چند نصوص اور ان کے مطالب بیان کیے رہتے ہیں. مطالب تعویلات نہیں بلکہ یہی ان کے ظاہری معنی ہے، کیونکہ عربوں کے استعمال میں اس کلام کے ان مواقع میں یہی معنی ہوتے ہیں اور یہی ان کا انداز کلام ہے. اس کے نزدیک یہ کلام کو ظاہر سے پھیرنا نہیں ہے، وہ نصوص یہ ہیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں ہے تم پر مردار حرام کیا گیا، یعنی ان کا کھانا حرام کیا گیا. سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں تم پر مائیں حرام کی گئی، یعنی ان سے نکاح کرنا حرام کیا گیا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ نظر بد برحق ہے، یعنی نظر بد کی تاثیر ثابت ہے، نظر لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، یعنی وہ یقیناً مبعوث کیے گئے. حدیث میں ہے کہ میری امت سے بھول چوک اٹھا دی گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت سے بھول چوک کا صدور نہیں ہوتا، یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو کام بھول چوک سے ہو جائے یا اس کا گناہ اٹھا دیا بھول چوک سے ہو جائے اس کا گناہ اٹھا دیا گیا. یہ روایت ابن ماجہ کتاب الطلاق باب 16 میں بین الفاظ ہے ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ. حدیث میں پاکی کے بغیر نماز نہیں اور ولی کے بغیر نکاح نہیں اور اعمال کا مدار نیتوں پر. ان روایات کا مطلب ہے کہ ان چیزوں پر وہ آثار مرتب نہیں ہوتے جو شارع نے ان چیزوں کے لیے گردانے ہیں. مثلا پاکی کے بغیر نماز درست نہیں ہوتے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 میں جب تم نماز کے لیے اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو، یعنی اگر وضو نہ ہو. مذکورہ مطالب نصوص کے ظاہری معنی اہل عرب اپنے محاورات میں ان استعمال کو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ظاہری معنی کے علاوہ کوئی دوسرے معنی لیے گئے ہیں. دو قولی روایتوں میں دفع تعارض کا دوسرا طریقہ. اگر دو متخالف روایتیں کسی استفتاء کا جواب ہوں یا کسی واقعے کا فیصلہ ہوں تو تطبیق کی 3 صورتیں. پہلی صورت اگر کوئی وجہ سامنے آئے جو دونوں فتووں میں یا دونوں فیصلوں میں جدائی کرتی ہو تو اس کے موافق حکم کام کیا جائے، اس کے موافق حکم کیا جائے. جیسے ایک نوجوان نے صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لے سکتے ہیں، آپ نے منع کیا. بوڑھے نے دریافت کیا تو اس کی اجازت دی. یہ جوان ہونا اور بوڑھا ہونا علت فارقہ ہے، پس اول کے لیے تقبیل جائز نہیں، دوم کے لیے جائز ہے. فائدہ یہ مرفوع حدیث مجھے نہیں ملی، البتہ موطا میں ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف روایت ہے جس میں ابن عباس نے جو ان کو تقبیل سے منع کیا ہے، جوان کو تقبیل سے منع کیا اور بوڑھے کو اجازت دی ہے. البتہ ابو داؤد میں مرفوع روایت مباشرت کے سلسلے میں ہے کہ جوان کو آپ نے اجازت نہیں دی اور بوڑھے کو اجازت دی. دوسری صورت اور اگر ایک روایت کا سیاق یعنی بعد میں آنے والا قرینہ 4 باتوں میں سے کسی ایک بات پر دلالت کرتا ہو اور دوسری روایت کا سیاق اس پر دلالت نہ کرتا ہو تو عزیمت و رخصت کا فیصلہ کیا جائے گا. یعنی جس روایت میں مذکور قرینہ نہ ہو اس کے حکم کو عزیمت قرار دیا جائے گا اور دوسری کے حکم کو رخصت پر محمول کیا جائے گا، اور وہ 4 باتیں درج ذیل ہیں. نمبر 1 ایک روایت کا سیاق اس پر دلالت کرتا ہو کہ حکم کسی حاجت کی بنا پر دیا گیا ہے، جیسے مستر کو مردار کھانے کی حاجت ہے یا جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر ادا کرنے کی ضرورت ہے. بس عام حالات میں مردار کی حرمت اور کلمہ کفر زبان سے نکالنے کی ممانعت عزیمت ہے اور بوقت حاجت جواز بطور رخصت ہے. ایک روایت کے سیاق میں سائل کا اصرار مذکور ہو تو وہ حکم بطور رخصت ہوگا، جیسے پشنے لگانے کی اجرت کا جواز. ترمذی شریف 153 میں روایت ہے استأذن محیصۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اجارۃ الحجام فتحاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال أعلف ناضحك وأطعمه رقيقك. ایک روایت کا سیاق اس پر دلالت کرتا ہو کہ حکم میں کسی اکمال سے گناہ چشم پوشی برتی گئی، جیسے سال میں ایک بار صلاۃ التسبیح پڑھنے کا حکم بطور رخصت ہے. عزیمت والا حکم یہ ہے کہ روزانہ پڑھی جائے، جیسے ایک گھٹ دودھ یا پانی سے کسی کا روزہ کھلوانے سے بھی روزہ دار کی طرح ثواب ملتا ہے، یہ حکم بطور رخصت ہے. عزیمت والا حکم یہ ہے کہ روزہ دار کو بوقت افطار پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، تب روزہ دار کی طرح ثواب ملے گا. من فطر صائما کا اصل مفہوم یہی ہے.
ایک روایت کے سباق میں اس پر دلالت ہو کہ یہ حکم ایسے ہٹ دھرم پر رد ہے جو اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہا ہے، جیسے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری کے شراج الحرہ سے سینچائی کے نزاع کے معاملے میں آپ کا پہلا فیصلہ تھا، اسقی یا زبیر ثم ارمل الی جارک، مگر جب انصاری غصہ ہوا اور اس نے کہا ان کان ابن عمتک، یعنی یہ فیصلہ آپ نے اس لیے کیا کہ زبیر آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور دوسرا فیصلہ کیا کہ اسقی یا زبیر ثم احسب الماء حتى يرجع الى الجدر، آپ کا پہلا فیصلہ رواداری پر مبنی تھا مگر وہ انصاری کو پسند نہ آیا، تو آپ نے دوسرا فیصلہ فرمایا جس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا واقعی حق دیا۔ یہ دوسرا فیصلہ عزیمت والا فیصلہ تھا اور پہلا رخصت والا فیصلہ تھا۔ تیسری صورت، اور اگر دونوں روایتیں کسی مبتلا بلا کی نجات کی دو راہیں ہوں، جیسے مستحاضہ کے احکام طہارت، یا کسی مجرم کی دو سزائیں ہوں جیسے راہزنوں کی سزائیں بقول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یا قسم توڑنے کے چند کفارے ہوں، تو روایات کو دونوں حکموں کی صحت پر محمول کیا جائے گا کہ سب صورتیں درست ہے، خواہ کسی پر عمل کر لیا جائے کافی ہے۔ اور اس صورت میں نسخ کا بھی احتمال ہے، جیسے اکسال میں وضو اور غسل کے دو حکم، مبتلا کی نجات کی دو راہیں بھی ہو سکتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ غسل کرنا احتیاط کی بات ہے، مگر جمہور کے نزدیک وضو کی روایت منسوخ ہے اور غسل والی روایت ناسخ ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے 4 مسائل ذکر فرمایا، ان کو بھی اسی اصول پر یعنی دوسرے طریقے پر حل کرنا چاہیے۔ پہلا مسئلہ، مستحاضہ کے بارے میں روایات مختلف ہے، کبھی آپ نے مستحاضہ کو مسئلہ بتایا کہ وہ روزانہ 3 غسل کرے، اور کبھی پاکی کا ایام میں صرف وضو کا حکم دیا۔ دوسرا اختلاف ہے کہ آپ نے مستحاضہ کے بارے میں فرمایا تدع الصلاۃ ایام اقرائها التي كانت تحیض فيها، علماء نے اس ارشاد کے 2 مطلب سمجھے، عادت کے ایام میں مستحاضہ خود کو حائضہ شمار کرے، خون کے رنگ کا اعتبار نہیں، خون کے رنگ کا اعتبار کر کے مستحاضہ خود کو حائضہ قرار دے، یعنی جب تک سخت رنگ کا مثلا سیاہ رنگ کا خون آتا رہے خود کو حائضہ سمجھے، اور جب خون کا رنگ بدل جائے اور ضعیف رنگ کا مثلا پیلا خون آنے لگے تو خود کو پاک قرار دے۔ یہ رائے تمیز بالدم کے قائلین کی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس اختلاف میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ مستحاضہ کو دونوں باتوں کا اختیار ہے، خواہ 3 غسل کرے یا صرف وضو کرے، کیونکہ یہ گرفتار بلا کی نجات کی 2 راہیں ہیں، پس دونوں پر عمل جائز ہے۔ اسی طرح معتادہ عادت کے ایام کا اعتبار کر کے بھی خود کو حائضہ قرار دے سکتی ہیں، اور تمیز بالدم کا اعتبار کر کے بھی خود کو حائضہ شمار کر سکتی ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں حیض کے احتمالی مواقع ہو سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے باقی ہوں تو کیا کیا جائے؟ متفق علیہ روایت ہے کہ سامع عنہ ولی، کہ اس کی طرف سے اس کا وارث نیابتاً روزے رکھے، اور ترمذی میں روایت ہے کہ فلیطعم مکان کل یوم مسکین، یعنی وارث کفارہ دے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں درست ہیں، کیونکہ یہ بھی الجھن سے نکلنے کی 2 راہیں ہیں۔ تیسرا مسئلہ، نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے تو اس کو کیسے دور کیا جائے؟ ایک روایت میں تحری کرنے کا حکم ہے، ایک میں یقینی بات کو لینے کا یعنی بنا العقل کرنے کا۔ شاہ صاحب کے نزدیک دونوں طریقوں سے شک دور کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا مسئلہ، مشترکہ باندی سے 2 شریک ہم بستر ہوئے اور بچہ پیدا ہوا اور دونوں دعوے دار ہوں تو قیافہ یعنی نشانات پہچان کر فیصلہ کیا جائے، قرآن اندازی کی جائے۔ ابو داؤد اور کتاب الطلاق میں دونوں روایتیں ہیں، شاہ صاحب کے نزدیک دونوں طرح سے فیصلہ کرنا درست ہے۔ ان چاروں مسائل میں امام مجتہدین کے فیصلے اور ہیں جن کو ان کے میزان سے معلوم کیا جائے۔ آخری مسئلے کی تفصیل بذل المجہود میں ہے۔ دو قولی روایتوں میں تعارض کا تیسرا طریقہ، رفع تعارض کا تیسرا طریقہ۔ 2 قولی روایتوں میں تعارض ختم کرنے کا تیسرا طریقہ ہے کہ نص کے ذریعے تعارض کو رفع کیا جائے۔ اگر نص کی دلیل موجود ہو اور نص کا پتہ 2 طرح سے چل سکتا ہے۔ نمبر 1، خود حدیث میں نص کی صراحت ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو۔ اس سے روایت سے واضح ہو کہ پہلا حکم حرمت زیارت کا جو ہے وہ منسوخ ہے، اور دوسرا حکم جواز زیارت کا بلکہ استحباب کا ناسخ ہے۔ 2 روایتوں میں 2 ایسے حکم مذکور ہو جن کو جمع کرنا ممکن نہ ہو، اور ان دونوں حکموں کی تاریخ معلوم ہو تو دور اول کے حکم کو منسوخ قرار دیا جائے گا اور دور ثانی کے حکم کو ناسخ۔ جیسے 5 ہجری کا واقعہ، آپ گھوڑے پر سے گر گئے تھے اور کئی دنوں تک علیل رہے تھے، ایک بار کچھ صحابہ عیادت کو گئے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھے تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر آپ کی اقتدا کی، آپ نے بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، چنانچہ انہوں نے آپ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آپ نے ان حضرات کو مسئلہ بتایا، اذا صلی الامام جالسا فصلوا جلوسا، مرض وفات کا واقعہ ہے کہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، لوگوں نے کھڑے کھڑے اقتدا کی۔ پس جمہور کے نزدیک پہلی روایت منسوخ ہے اور دوسری ناسخ۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے 3 فائدے ذکر کیے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ فائدہ نمبر 1، جب شارع علیہ السلام کوئی حکم مشروع کرتے ہیں پھر اس کی جگہ میں دوسرا حکم مشروع کرتے ہیں تو اس سے فقہائے صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرا حکم پہلے حکم کے لیے ناسخ ہے۔ جیسے پہلا حکم اذا صلی جالسا فصلوا جلوسا، پھر مرد وفات میں لوگوں نے قائماً اقتدا کی اور آپ نے کچھ نہیں فرمایا، تو جمہور فقہاء نے اس دوسرے حکم کو جو تقریر نبوی سے ثابت ہوا ناسخ قرار دیا۔ اب مسئلہ ہے کہ اگر قیام سے معذور امام بیٹھ کر نماز پڑھائیں تو قیام پر قادر مقتدی قائماً اقتدا کریں گے، کیونکہ یہی آخری حکم ہے، اگر بیٹھ کر اقتدا کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ دونوں عملوں کو جمع کرتے ہیں، ان کا مسئلہ کہ اگر امام شروع سے معذور ہو تو مقتدی جالساً اقتدا کریں گے، اور امام کو نماز کے درمیان میں عذر پیش آیا اور وہ بیٹھ گیا تو لوگ قائماً اقتدا کریں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب یہ کہ ایسے معذور کے پیچھے اقتدا درست نہیں۔ فائدہ، مختلف روایتوں میں کوئی صحابی نسخ کا فیصلہ کرے تو وہ بظاہر نسخ ہوگا، نسخ کے حق میں وہ فیصلہ قطعی شمار نہیں کیا جائے گا۔ فائدہ نمبر 3، کبھی فقہاء اس روایت کو منسوخ کہتے ہیں جس کو اپنے مشائخ کے عمل کے خلاف دیکھتے ہیں، ان کا یہ قول تشفی بخش ثابت نہیں ہے، یعنی اس قسم کے اقوال سے نسخ ثابت نہیں ہوتا۔ نسخ کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نسخ ایک حکم کا دوسرے حکم سے بدل جانا ہے، مگر حقیقت میں حکم میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ معراج کی روایت میں ہے کہ ہمارے یہاں بات بدلتی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں نسخ کی 5 وجوہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ، حکم کا اس کی علت کے منتہی ہونے کی وجہ سے منتہی ہو جانا، جیسے فتح مکہ کے بعد وجوب ہجرت کا حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ اب مکہ فتنے کا گھر نہیں رہا۔ دوسری وجہ، علت کا مقصد اصلی کے لیے مظنہ باقی نہ رہنا، جیسے شراب کی برتنوں کی حرمت کا منسوخ ہو جانا، اس وقت جب برتن دیکھ کر شراب کی للک باقی نہ رہی۔ تفصیل مباحث ششم باب بستم میں گزر چکی ہے۔ چلیے، تیسری وجہ، علت بننے کے لیے کسی معنی کا نیا پیدا ہونا، جیسے
اسلام اور مسلمانوں کو قوت حاصل ہو گئی تو اس وقت تالیف قلب کی ضرورت نہ رہی، ٹھیک ہے، پس مؤلفۃ القلوب کا حصہ ختم ہو گیا۔ چوتھی وجہ وحی جلی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرے حکم کی ترجیح کا ظاہر ہونا، جیسے بیت المقدس کی طرف نماز میں استقبال کا منسوخ ہونا، اس کی تفصیل بھی چھٹے باب میں گزر چکی ہے۔ پانچویں وجہ خود آپ کے اجتہاد کے ذریعے دوسرے حکم کی ترجیح کا ظاہر ہونا، اور ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب کہ پہلا حکم اجتہاد نبوی سے دیا گیا ہو۔ اگر پہلا حکم وحی جلی سے ثابت ہو تو وہ اجتہاد نبوی سے نہیں بدل سکتا، جیسے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرۃ الاخرہ۔ غرض جس طرح حکیم کے نسخے مریض کے احوال کے بدلنے سے بدلتے ہیں، اسی طرح مذکورہ بالا وجوہ خمسہ کی وجہ سے احکام میں تبدیلی ہوتی ہے، حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسا کہ معراج کی روایت میں آیا ہے۔ دو قولی روایتوں میں رفع تعارض کا چوتھا طریقہ، جب مختلف روایتوں میں نہ جمع تطبیق کی گنجائش ہو، نہ تعویل کی اور نہ نسخ کا پتہ چلے تو تعارض متحقق ہوگا، اور اب ترجیح کے ذریعے تخالف دور کیا جائے گا، اور ترجیحات بہت ہیں۔ مثال کے طور پر 4 ترجیحات کا ذکر فرماتے ہیں۔ نمبر 1، سند میں کسی خوبی کے ذریعے ترجیح دینا، اور سند میں وجوہ ترجیح مثال کے طور پر یہ ہیں: راویوں کی کثرت، راوی کی فقاہت، اتصال کی قوت سے غیر رفع کی صراحت، راوی کا صاحب معاملہ ہونا، یا راوی نے خود مسئلہ دریافت کیا ہو، یا راوی حکم کا مخاطب ہو، یا خود کسی کام کو کرنے والا ہے۔ متن کی کسی خوبی کے ذریعے ترجیح دینا، یعنی جس روایت میں حکم مؤکد اور صراحت کے ساتھ دیا گیا اس کو ترجیح دی جائے۔ حکم اور اس کی علت میں پائی جانے والی کسی خوبی کی وجہ سے ترجیح دینا، یعنی ایک روایت کا حکم دیگر احکام شرعیہ سے مناسبت رکھتا ہے، یا علت بننے کی شان بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس طرح کہ اس کی تاثیر ظاہر ہو چکی ہے، یا کسی خارجی بات کی وجہ سے ایک روایت کو ترجیح دینا، مثلا ایک روایت کا اکثر اہل علم کا مستدل ہونا۔ غرض اس طرح کی کوئی وجہ ترجیح تلاش کی جائے گی اور راجح کو لیا جائے گا اور مرجوح کو چھوڑا جائے گا، اور جہاں یہ بات بھی ممکن نہ ہو وہاں اذا تعارض تساقطا کے ضابطے سے دونوں روایتیں کالعدم ہو جائیں گی، مگر یہ صرف ایک فرضی احتمال ہے، اس کی مثال شاید ہی کوئی دستیاب ہو سکے۔ نوٹ: وجوہ ترجیح بہت ہے، آمدی کی احکام میں اور حازمی کی اعتبار میں، اور کتب اصول فقہ تحریر ابن حمام اور مصلب الثبوت وغیرہ میں، فصل تعارض میں، اور کتب اصول حدیث میں تدریب سیوطی میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ یہاں مختصر طور پر وجوہ ترجیح بیان کیے گئے ہیں، مثالیں نہیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 تعبیرات رفع پر دلالت کرتی ہیں۔ 4 تعبیرات درجہ بدرجہ روایت کے مرفوع ہونے پر دلالت کرتی ہیں، مگر ان میں صحابی کے اجتہاد کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ وہ تعبیرات یہ ہیں: صحابی کا کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور آپ نے ممانعت فرمائی، اور آپ نے طے کیا اور آپ نے اجازت دی۔ پھر صحابی کا یہ کہنا کہ ہم حکم دیے گئے اور ہم روکے گئے۔ پھر صحابی کا یہ قول کہ سنت ایسا ہے اور ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جس نے ایسا کیا۔ پھر صحابی کا ارشاد کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ مذکورہ تعبیرات بظاہر اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حدیث مرفوع ہے، مگر احتمال ہوتا ہے کہ صحابی نے اجتہاد سے یہ بات فرمائی ہو، یعنی شریعت میں جس علت پر مدار رکھا گیا صحابی نے اپنی اجتہاد سے اس کی صورت تجویز کی ہو، یا احکام یعنی وجوب استحباب کی تعیین میں یا حکم کے عام یا خاص ہونے میں صحابی نے اجتہاد کیا۔ کانا یفعلوا تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ اگر صحابی کہے کانا یفعلوا کذا، یعنی آپ ایسا کیا کرتے تھے، تو اس سے بظاہر فعل کی تکرار سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ قول دوام و استدرار پر دلالت نہیں کرتا۔ پس اگر دوسرے صحابی پہلے فعل کے برخلاف عمل کے لیے یہی تعبیر اختیار کریں تو دونوں میں کوئی منافات نہیں، کیونکہ 2 جائز کام بار بار کیے جا سکتے ہیں۔ 2 تعبیریں تقدیر پر دلالت کرتی ہیں۔ صحابہ کا یہ کہنا کہ صحبت فلم ارہ ینہا، میں نے آپ کی صحبت پائی، میں نے آپ کو اس امر سے منع کرتے نہیں دیکھا۔ اس طرح صحابی کا یہ کہنا کہ ہم آپ کے زمانے میں یہ کام کیا کرتے تھے، یہ تعبیرات بظاہر تقریر نبوی یعنی تائید نبوی پر دلالت کرتی ہے، مگر تقریر کے لیے یہ الفاظ صریح نہیں ہیں۔ الفاظ حدیث سے استدلال کب درست ہے؟ نظم قرآن کی طرح الفاظ حدیث محفوظ نہیں، اس لیے کبھی مختلف سندوں سے مروی متون حدیث کے الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اختلاف روایت بالمعنات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بس ہر حدیث کے الفاظ سے استدلال درست نہیں، بلکہ اس کی 4 صورتیں ہیں، ان کے احکام مختلف ہیں جو درج ذیل ہیں۔ پہلی صورت، اگر کسی حدیث کے الفاظ میں ثقہ راویوں میں اختلاف نہ ہو بلکہ ہر سند سے ایک ہی الفاظ آئیں تو بظاہر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوں گے، اور عبارت میں تقدیم و تاخیر اور واو اور فا وغیرہ ان امور سے جو اصل مراد سے زائد ہے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری صورت، اگر روات میں حدیث کے الفاظ میں معمولی فرق ہو، روات فقاہت حفظ و اتقان اور کثرت تعداد میں تقریباً یکساں ہو، تو اب ظہور ختم ہو جائے گا، یعنی اب ان میں سے کسی بھی روایت کے الفاظ کو آپ کے الفاظ قرار نہیں دیا جا سکتا، پس جس بات پر تمام روات متفق ہوں صرف انہی سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ نوٹ: روات حدیث عام طور پر بنیادی مضمون کو بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، متعلقہ امور کے ضبط کا پوری طرح اہتمام نہیں کرتے، یعنی الفاظ کی تقدیم و تاخیر، اصل مراد سے زائد ادات و حروف اور واقعے کے متعلقات کی طرف پوری توجہ نہیں کرتے، اس لیے ان امور میں راویوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت، اگر راویوں کے الفاظ میں معمولی فرق ہو اور روات فقاہت وغیرہ صفات میں مختلف المراتب ہوں، تو جو ثقہ روات کے الفاظ ہیں اور اکثر روات کے الفاظ ہیں اور جو واقعے سے زیادہ واقف کار کے الفاظ ہیں، اور اگر روایت سے یہ پتہ چلے کہ ایک ثقہ راوی نے روایت کو ضبط کرنے کا پورا اہتمام کیا، جیسے اسود بن یزید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے روایت کے الفاظ غایت درجہ یاد رکھے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وثبا کہا تھا، قامہ نہیں کہا تھا، اور افاض علی جسد الماء کہا تھا، اغتسل نہیں کہا تھا۔ ان چاروں قسم کے روایت کے الفاظ کو لیا جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ روایت کے اصل الفاظ یہی ہیں۔ چوتھی صورت، اور اگر روایت کے الفاظ میں بہت زیادہ اختلاف ہو اور وہ روایت سب برابر درجے کے ہوں اور کوئی وجہ ترجیح نہ ہو تو مختلف فی باتیں قابل اعتبار نہ ہوں گی۔ مرسل روایت سے استدلال کب درست ہے؟ ارسال کے ایک معنی ہے چھوڑنا، پس مرسل روایت وہ ہے جس میں کسی راوی کا تذکرہ چھوڑ دیا گیا۔ اگر صحابی نے صحابی کا تذکرہ چھوڑ دیا تو مرسل صحابی ہے، اور بالاجماع مقبول ہے، اور غیر صحابہ کے مراسل میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان سے مروی 2 مشہور روایتوں میں سے ایک میں، اور جمہور معتزلہ
مرسل کو قبول کرتے ہیں. پھر احناف قرون ثلاثہ کی مراسل مطلقاً قبول کرتے ہیں اور بعد کے حضرات کے مراسل کی قبولیت کے لیے شرط لگاتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً مراسل کی قبولیت کے لیے 5 شرطیں تجویز کرتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مرسل روایت اگر کسی تائیدی قرینے کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس سے استدلال درست ہے مگر وہ مسند سے کم رتبہ ہے, اور اگر مرسل کے ساتھ کوئی قرینہ نہیں ہے تو وہ مقبول نہیں ہے, اس سے استدلال درست نہیں. اور قرائن یہ ہے. نمبر 1, مرسل روایت کی تقویت کسی صحابی کی موقوف روایت سے ہوتی ہو, یعنی کسی صحابی کا فتویٰ مرسل روایت کی تائید کرتا ہو. مرسل روایت کی تقویت کسی مرفوع ضعیف روایت سے ہوتی ہو. ایک مرسل روایت کی تائید دوسری مرسل روایت سے ہوتی ہو بشرطے کہ دونوں روایت کو روایت علیحدہ ہوں, دونوں روایتوں کے روایت علیحدہ ہوں. مرسل روایت کی تائید اکثر اہل علم کے قول سے ہوتی ہو. مرسل روایت کی تائید قیاس صحیح سے ہوتی ہو. مرسل روایت کی تائید کسی نص کے ایما یعنی مفہوم مخالف سے ہوتی ہو. مرسل کے بارے میں یہ بات معلوم ہو کہ وہ عادل راوی ہی سے ارسال کرتا ہے, یعنی معتبر راوی ہی کا تذکرہ چھوڑتا ہے. قاصر الضبط اور مجہول الحال کی روایت کا حکم. تام الضبط کی روایت دیگر شرائط روایت کی ثقافت سند کا اتصال اسناد کا علت خفیہ سے پاک ہونا اور روایت کا شاذ نہ ہونا کے ساتھ صحیح لذاتی کہلاتی ہے جو مطلقاً قبول ہے. اور قاصر الضبط اور مجہول الحال کی روایت کا حکم یہ ہے کہ ایسے راوی کی روایت جو قاصر الضبط ہے مگر محتم بالکذب نہیں یا مجہول الحال ہے, مختار مذہب یہ ہے کہ اگر وہ کسی تائیدی قرینے کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو قبول کی جائے گی, یعنی اس سے استدلال درست ہے ورنہ نہیں. اور قرائن یہ ہے وہ روایت قیاس صحیح کے موافق ہو یا اکثر اہل علم کا عمل اس کے موافق ہو. ثقہ کی ذاتی کب معتبر ہے؟ اگر کوئی ثقہ راوی کسی ایسی ذاتی کے ساتھ متفرد ہو کہ دوسرے روایت کا اس سے خاموش رہنا ممکن ہو تو وہ ذاتی مقبول ہے. جیسے کسی مرسل روایت کو مسند کرنا رفع ذاتی, اور سند میں کسی راوی کو بڑھانا اور حدیث کے شان ورود یعنی سبب حدیث کو ذکر کرنا اور کلام کو لمبا کرنا, یعنی کوئی ایسا مستقل جملہ لانا جس سے کلام کے معنی نہ بدلتے ہوں. اور اگر ذاتی ایسی ہو کہ دیگر روایت کا اس ذاتی سے سکوت کرنا ممتنع ہو تو وہ ذاتی قابل قبول نہ ہوگی. جیسے حدیث میں کوئی ایسی ذاتی کرنا جو مضمون حدیث میں تبدیلی کرنے والی ہے, کوئی ایسی انوکھی بات ذکر کرنا کہ اس کا تذکرہ عادتاً چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. صحابی کا محمل حدیث تجویز کرنا. جب کوئی صحابی کسی حدیث کا کوئی محمل تجویز کرے, جیسے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے انہا لیست بنجس کا مصداق سور تجویز کیا ہے, تو اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت, اگر اس تجویز میں اجتہاد کے دخل کی گنجائش ہو تو وہ تجویز ایک درجے میں ظاہر ہوگی, یعنی وہ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد قرار دی جائے گی جب تک اس کے خلاف حجت نہ قائم ہو جائے. دوسری صورت, اور اگر اس تجویز میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو تو وہ مضبوط تجویز ہوگی, اس کا خلاف جائز نہ ہوگا. جیسے وہ تجویز کسی ایسی روایت میں ہو کہ زبان کا جاننے والا عقل مند شخص قرائن حالیہ اور مقالیہ سے وہی مطلب سمجھتا ہو جو اس صحابی نے بیان کیا ہے. آثار صحابہ و تابعین میں اختلاف کا حل. صحابہ و تابعین کے آثار و اقوال کے اختلاف کی صورت میں اگر مذکورہ قواعد سے ان میں جمع و تطبیق ممکن ہو تو ایسا کر لیا جائے گا, ورنہ مسئلے میں 2 یا چند اقوال ہوں گے اور غور کیا جائے گا کہ کون سا قول زیادہ درست ہے, اسی کو لیا جائے گا. اور صحابہ کے اقوال کے ماخذ کو جاننا تو وہ ایک مکنون علم ہے, یعنی اس موضوع پر علماء کرام نے تفصیلی گفتگو نہیں کی ہے. بس جو ان کو جاننے کی پوری کوشش کرے گا وہ اس کا بڑا حصہ پالے گا, جو اندہ یا بندہ. چلیے, یہ پہلی قسم مطلب ہے کہ یہ الحمدللہ یہ مکمل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب پہلی قسم یہ چھٹی بحث تھی. اچھا, پہلی قسم قواعد کلیہ کے بیان میں تکملہ مبحث ہفتم نہیں بلکہ 7ویں بحث تھی. اب یہ اس 7ویں بحث کا تکملہ ہے. امت میں فروعی مسائل میں اختلافات کیوں ہوئے؟ ٹھیک ہے, تکملہ مبحث ہفتم, امت میں فروعی مسائل میں اختلافات کیوں ہوئے. باب نمبر 1, فروعات میں صحابہ و تابعین میں اختلاف کے اسباب. باب نمبر 2, مذاہب فقہ کے اختلاف کے اسباب. باب نمبر 3, اہل حدیث اور اصحاب الرائے کے درمیان فرق. باب نمبر 4, 4 صدی سے پہلے اور اس کے بعد کے لوگوں کا حال. فصل 7, معرکۃ الآراء مسائل. پہلا مسئلہ مذاہب اربعہ کو اختیار کرنے کی تاکید اور ان کو چھوڑنے اور ان سے باہر نکلنے کی سخت ممانعت. دوسرا مسئلہ فقہ کے کلام پر تخریج اور حدیث کے الفاظ کی تفتیش, دونوں امر ضروری ہیں. تیسرا مسئلہ معرفت احکام کے لیے تتبع ادلہ کے مراتب. چوتھا مسئلہ اکثر فروعی مسائل میں راجح مرجوح اور افضل غیر افضل کا اختلاف ہے. پانچواں مسئلہ فقہ حنفی کے اصلی اور بعد میں بڑھے ہوئے مسائل میں امتیاز کرنا چاہیے. چھٹا مسئلہ احناف کے ساتھ اصول جو منصوص نہیں ہے. ساتواں مسئلہ اصحاب ظواہر یعنی غیر مقلدین اہل حدیث نہیں اور غیر مقلدین کا شرعی حکم. تکملہ بحث, یہ 7ویں بحث کا تتمہ ہے. کتاب کی قسم اول کا تتمہ نہیں. 7ویں مبحث میں احادیث سے احکام مستنبط کرنے کے طریقے سے بحث کی گئی اور استنباط احکام کے سلسلے میں امت میں جو اختلاف ہوئے ہیں اس کی وجہ اس تتمے میں بیان کی گئی. یہ تتمہ نہایت اہم مضامین پر مشتمل ہے. بعض اذہان میں یہ سوال بار بار انگڑائیاں لیتا رہتا ہے کہ جب دین ایک ہے, اللہ کی کتاب قرآن کریم ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک ہے, تو امت میں فروعی مسائل میں اختلافات کیوں ہوئے اور امت مسلمہ میں دھڑے بندی کیوں ہوئی؟ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ یہ اختلافات دور صحابہ و تابعین سے چلے آ رہے ہیں. مجتہدین نے کچھ نئے پیدا نہیں کیا اور صحابہ کے اختلاف کی نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی خبر دی بلکہ اس کو امت کے لیے رحمت قرار دیا ہے. اور تفصیلی جواب سے واقف ہونے کے لیے پورا تتمہ بغور پڑھنا چاہیے. اس تتمے میں 4 ابواب اور ایک فصل ہے. یہ تتمہ حجت اللہ کے میرے پاس موجود تمام قلمی نسخوں میں نہیں ہے اور قسم اول کے اختتامی کلمات ولیکن ھذا آخر یہاں باب ہفتم کے آخر میں درج ہے. صرف ایک قلمی نسخے میں ابواب تھے جس کی بنیاد پر پہلے ناشر نے مطبوع نسخہ میں ان کو شامل کیا. شاہ صاحب نے یہ تتمہ بعد میں لکھا ہے جیسا کہ کتاب کے آخر میں ابواب شتہ بعد میں پڑھائے ہیں. اس تتمے کے آخر میں شاہ صاحب نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ آخری فصل کے مضامین کو تفصیل سے لکھنے کا ارادہ تھا اور ذہن میں اس کا نام بھی تجویز کر لیا تھا مگر وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. شاہ صاحب نے اس تتمے کے بیشتر مضامین اپنے 2 رسالوں سے بعینی اخذ کیے ہیں. پہلے رسالے کا نام ہے الانصاف فی بیان سبب الاختلاف اور اس کا ترجمہ مولانا محمد احسن صدیقی نانوتوی نے رحمۃ اللہ علیہ کے بنام کشاف کیا ہے.
جو مشتبہ دہلی 1935 میں چھپا ہے. دوسرے رسالے کا نام عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید ہے. اس کا ترجمہ بھی مولانا ناتوی رحمۃ اللہ نے سلک مروارید کے نام سے کیا ہے، جو 1310 میں مطبع مشتبائی سے شائع ہوا ہے. میں نے تتمہ کی عبارت کی تصحیح ان 2 رسالوں سے کیا اور مذکورہ مطبوعہ نسخوں کے صفحات کا حوالہ دیا ہے. چلیے ہو گیا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی کتاب کی طرف، بزنس اسٹڈیز. ٹھیک ہے، یہ سارے مطلب سوالات ہیں جن کو آپ کو حل کرنا ہے. اس کے بعد کریں اور سیکھیں. تو بازار، ڈاک خانہ، بینک اور اپنے علاقے کے دیگر مقامات پر جائیں. اطلاعات کی ٹیکنالوجی کے سبب ہونے والی تبدیلی کو نوٹ کریں. اپنے علاقے میں وافر مقدار میں دستیاب خام مال کی تلاش کریں. کتنی صنعتیں یا تجارتی اکائیاں اس کی بنیاد پر قائم کی گئی ایک رپورٹ تیار کریں. ستیش ایک کردار نگاری کے ذریعے مشق. ستیش ایک دیہی علاقے کا باشندہ. ایک موقع پر وہ سب سے نزدیکی شہر گیا جہاں اس نے وہاں ایک بہت بڑا منظم پارک دیکھا. اس پارک کا رکھ رکھاؤ KCS لمیٹڈ کے ذریعے کیا جاتا ہے. اس نے یاد کرانے کی کوشش کی اس نے یہ نام اس سے پہلے کہاں پڑھا ہے. اسے یاد آیا کہ اس کے گاؤں کے ایک خیراتی اسپتال میں بھی KCS لمیٹڈ کے ذریعے چلایا جاتا ہے. اسے کافی تجسس ہوا. اس نے اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا. ایک دن وہ اپنے دوست کے والد سے ملا جن کا نام کے موہن تھا. ان کی جو گفتگو وہ حسب ذیل ہے. ستیش: صبح بخیر چاچا. کے موہن: صبح بخیر ستیش، تم کیسے ہو؟ ستیش: بخیریت ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کے موہن: ہاں ٹھیک ہوں. تم یہاں کس کام سے آئے ہو بیٹے؟ ستیش: چاچا اگر مجھے ٹھیک یاد ہے تو آپ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں جس کا نام KCS لمیٹڈ ہے؟ درست، تم بالکل درست ہو. کے موہن نے کہا: میں اس میں ایک جنرل مینیجر ایڈمنسٹریشن کے طور پہ کام کر رہا ہوں. لیکن یہ سوال تم نے کیوں کیا؟ ستیش: چچا آج میں پارک گیا تو میں نے مشاہدہ کیا کہ کمپنی KCS لمیٹڈ اس پارک کی دیکھ بھال کرتی ہے اور اس طرح ہمارے گاؤں کے خیراتی اسپتال کی بھی. ٹھیک ہے، لیکن آخر کیوں ایک کمپنی اپنی توجہ باقاعدہ سرگرمیوں کے بجائے ان پر توجہ مبذول کرتی ہے جو صرف اس کے اخراجات میں اضافہ کرتی ہیں؟ کے موہن: ٹھیک ہے، یہ ساری سرگرمیاں کمپنی اپنے معاشرے کے تئیں ذمہ داریوں کے طور پر کرتی ہے جسے کمپنی کی سماجی ذمہ داری کہا جاتا ہے. ستیش: سماجی ذمہ داری وہ کیا ہے؟ مسٹر کے موہن نے ستیش کو کاروبار کی سماجی ذمہ داری کے تصور کے متعلق وضاحت کی. اب آپ اس گفتگو جاری رکھیں. ایک رول خود ادا کریں، دوسرا رول اپنے دوست کو ادا کرنے کے لیے کہیں. راہل جو کہ ٹریڈ یونین لیڈر ہے، اس نے ایک میٹنگ میں اپنے پیروکار کو فیکٹری میں یہ دوسری منظر کشی ہے، اپنے پیروکار کو فیکٹری میں ڈیوٹی انجام دیتے وقت جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پر بات کی. راہل کو کام کے گھنٹوں، خراب کام کے حالات، ہاؤسنگ، تفریح وغیرہ کے مسائل میں معلومات دی گئی. راہل: کوئی مسئلہ نہیں، میں مینیجر سے بات کروں گا اور اسے ورکرز، سماج اور حکومت وغیرہ کے تئیں کاروبار کی ذمہ داریوں کے بارے میں وضاحت کروں گا. راہل اور فیکٹری کے مینیجر سے بات چیت کو فرض کرتے ہوئے سماجی ذمہ داری پر بحث جاری رکھیں. مختلف مفادی گروپوں کے تئیں مینیجر فرائض کو انجام دینے کے لیے مینیجر جسے انجام دے رہا ہے. چلیے اب ہم آتے ہیں کاروبار کے جدید طریقے، ماڈرن موڈس آف بزنس. آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر کسی مصنوعات کی خریداری اور خدمات کے لیے ہم کسی نزدیکی بازار میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ریلوے ٹکٹ بک کرنے کے لیے ریلوے ریزرویشن کاؤنٹر جاتے ہیں، روپے جمع کرنے اور نکالنے کے لیے بینک جاتے ہیں. لیکن آج کل یہ ساری سہولتیں ہمارے گھر کے دروازے پر دستیاب ہیں. اطلاعات اور مواصلات کی ٹیکنالوجی نے اس خواب کو حقیقت بنا دیا. اس ٹیکنالوجی نے کاروبار کے طریقے میں زبردست تبدیلیاں پیدا کی. اب بینکوں اور ریلوے ریزرویشن کاؤنٹر پر لمبی قطار میں کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ سارے لین دین انٹرنیٹ کی مدد سے ہو رہے ہیں. اب ہم عالمی بازار کا دروازہ کسی بھی وقت اپنے گھر پر بیٹھ کر سکتے ہیں اور متعدد سہولیات کا فائدہ جسمانی طور پر بازار کی کسی دکان یا بازار کا دورہ کیے بغیر حاصل کر سکتے ہیں. یہ ساری ترقی حکومت کے ذریعے نافذ اقتصادی پالیسیوں میں تبدیلیوں کا نتیجہ ہے. گلوبلائزیشن کے سبب ہونے والا سب سے اہم فائدہ جو ہندوستان کو ہوا وہ ٹیکنالوجی کی دنیا سے ہمارا تعارف ہے. کثیر قومی کارپوریشن، ملٹی نیشنل کارپوریشن کو اپنی جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہندوستانی بازار کی دریافت کرنے کا موقع ملا. اگرچہ ہندوستان کو تبدیل ہوتی ہوئی ٹیکنالوجی کو اپنانے میں زیادہ وقت نہیں لگا اور بہت جلد یہ عالمی بازار میں کامیاب کھلاڑی کی شکل میں نمودار ہوا. ٹیکنالوجیکل انقلاب کے علاوہ دوسرے تصورات جو کامیابی کے ساتھ ہندوستانی بازار میں خدمات کے آؤٹ سورسنگ یا بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ داخل ہوئے، اس نے کاروباری اداروں کو اپنے مرکزی حریف پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دی. اس سبق میں آپ کاروبار کے ان جدید طریقوں کے متعلق تفصیلی مطالعہ کریں گے. مقاصد: اس سبق کے مطالعے کے بعد آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ کاروبار کے مختلف طریقوں کی وضاحت کر سکیں، انٹرنیٹ کی سہولت اور اس کے استعمال کو بیان کر سکیں، ای کامرس کے تصور کی وضاحت کر سکیں، ای کامرس کے فوائد کی نشاندہی کر سکیں، کاروباری عمل میں آن لائن لین دین میں شامل مرحلوں کی شناخت کر سکیں، آن لائن لین دین میں سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کی گئی احتیاطی تدابیر کو بیان کر سکیں، ای کامرس جیسے ای بینکنگ، ای ٹکٹنگ، ای اشتہار، ای پوسٹ کے مختلف استعمال کی وضاحت کر سکیں، اور آؤٹ سورسنگ آف سورسز کے تصور، اس کی خوبیاں اور حدود کی وضاحت کر سکیں. 4.1 کاروبار کے طریقے. جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا کہ سامان خریدنے اور خدمات کے حصول کے لیے عام طور پر کسی نزدیکی بازار میں جاتے ہیں جہاں خریدار اور فروخت کرنے والے آپس میں لین دین کرتے ہیں. خریدار معیار کی جانچ کرتے ہیں اور قیمت کا مول بھاؤ کرتے ہیں. دوسری طرف فروخت کرنے والے خریدار کو آمادہ کرتے ہیں اور لین دین کو انجام دیتے ہیں. بعض اوقات ہم فروخت کرنے والوں سے ٹیلی فون پر رابطہ کرتے ہیں یا خط و کتابت کے ذریعے کسی مخصوص شے کو خریدنے کے لیے پیش قدمی کرتے ہیں. یہ تجارت کے عام طریقے ہیں. حالانکہ آپ غیر حقیقی بازار کے طریقے رفتار پکڑ رہے ہیں جس کے ذریعے لوگ اپنی پسند کی اشیاء اور خدمات اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہی حاصل کرتے ہیں. یہ اطلاعات کی ٹیکنالوجی کی شروعات سے ممکن ہو سکا. پیداوار، خرید و فروخت، بینکنگ، انشورنس
وغیرہ کی سرگرمیاں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے استعمال کے سبب تیز رفتار ہو گئی ہیں۔ جب یہ ساری سرگرمیاں الیکٹرانک آلات کے ذریعے انجام دی جاتی ہیں تو یہ الیکٹرانک کاروبار یعنی ای بزنس کہلاتی ہیں۔ چونکہ تمام ای کاروبار میں انٹرنیٹ ایک اہم رول ادا کرتا ہے، اس لیے ہم پہلے انٹرنیٹ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ 4.2 انٹرنیٹ جسے بعض اوقات صرف نیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے سائنس اور ٹیکنالوجی، تواریخ، سیاسیات، کھیل، تجارت، تازہ واقعات، موسیقی، تفریح، خبریں اور دوسرے موضوعات کی معلومات اس کو استعمال کرنے والا حاصل کر سکتا ہے۔ یہ استعمال کرنے والے کی مندرجہ ذیل طریقے سے مدد کرتا ہے۔ دنیا بھر میں پھیلے جال ورلڈ وائڈ ویب کے ذریعے کسی بھی موضوع پر معلومات تلاش کرنا، یا اخباری اور ٹیلی ویژن چینلوں کے ذریعے فراہم خبروں کو پڑھنا، ای میل کے استعمال سے پیغام کا تبادلہ، حکومت، انفرادی اور پرائیویٹ ادارے کے ڈاٹا بیس کو تلاش کرنا، فائل، تصاویر، اینیمیشن وغیرہ کی منتقلی، ذاتی طور پر دوسروں سے گفتگو کرنا جب دونوں کا انٹرنیٹ سے رابطہ ہو، اشیاء اور خدمات کے فہرست کی کتاب کو براؤز اور تلاش کرنا اور سامانوں کو آن لائن خریدنا، مصنوعات اور خدمات کی معلومات فراہم کرنے کے لیے اپنے ادارے کا ویب سائٹ قائم کرنا۔ انٹرنیٹ کا تصور حکومت کے ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی ARPA کے ذریعے 1969 میں ایک ملٹری پروجیکٹ کے طور پر عمل میں آیا تھا، جسے ARPANET کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک تعلیمی اور تحقیقاتی نیٹ ورک کے طور پر عمل میں آیا تھا، بعد میں اسے عوام اور کمرشل استعمال کے لیے کھول دیا گیا۔ 1979 میں اسے انٹرنیٹ کا نام دیا گیا، اب اسے عالمی نیٹ ورک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ الیکٹرانک کامرس، آپ جانتے ہیں کہ کامرس میں خرید و فروخت اور کاروباری امدادی خدمات جیسے نقل و حمل، بیمہ، بینکاری، مواصلات وغیرہ شامل ہے۔ جب ان ساری سرگرمیوں کو اطلاعات اور مواصلات کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے انجام دیا جاتا ہے تو اسے ای کامرس یا الیکٹرانک کامرس کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ای کامرس تجارت کے عمل کو الیکٹرانک آلات کی مدد سے کمپیوٹر اور انٹر کنیکٹڈ ٹیلی مواصلات نیٹ ورک کا استعمال کرنے کو کہتے ہیں۔ اس میں فروخت کرنے کی پیشکش اور اس کی منظوری الیکٹرانک طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس میں دو متعلقہ فریق کے درمیان باہمی تعلق، تبادلہ خیال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے آن لائن ٹریڈنگ بھی کہا جاتا ہے، آن لائن شاپنگ اور ای شاپنگ وغیرہ کا نام بھی اسے دیا جاتا ہے۔ ای کامرس دو کمپنیوں کے درمیان ہوتا ہے، جیسے کاروبار سے کاروبار تک B2B، کمپنی اور گاہکوں کے درمیان B2C، اور گاہک سے گاہک کے درمیان C2C۔ B2B یہ تبادلہ خیال بنانے والوں اور مہیا کرنے والوں کے درمیان اشیاء اور خدمت کے لیے ہوتا ہے، یا پھر بنانے والوں اور تھوک کاروبار کرنے والوں کے درمیان، یا تھوک کاروبار کرنے والوں اور خوردہ کاروبار کرنے والوں کے درمیان۔ اس میں کمپیوٹر کے نیٹ ورک کا استعمال دریافت کرنے یا آرڈر دینے کے لیے، سامان کے مہیا کرانے کی معلومات دینے، ادائیگی کرنے وغیرہ کے متعلق کیا جاتا ہے۔ B2C جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ایک طرف کاروباری ادارے ہوتے ہیں، دوسرے سرے پر گاہک ہوتے ہیں۔ یہ کاروباری ادارے اپنے گاہکوں سے 24 گھنٹے رابطہ رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس میں خرید و فروخت کی بے شمار سرگرمیاں جیسے کاروبار کے فروغ، آرڈر کی تلاش، مہیا کرنے کی معلومات وغیرہ شامل ہے۔ C2C عام طور پر اس میں دونوں طرف صارفین ہی ہوتے ہیں۔ یہ ان سامانوں کے لیے ہوتا ہے جن کا کوئی مستقل بازار میکانزم نہیں ہوتا، جیسے استعمال کی ہوئی کتابیں اور خانہ داری کے سامان، آلات وغیرہ۔ وطن پر مبنی سوالات، اصطلاح انٹرنیٹ کی تشریح کریں۔ چلیے یہ سب جو ہے الیکٹرانک کاروبار۔ عام طور پر کوئی ای کامرس اور ای کاروبار کے اصطلاح کا استعمال ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر بھی کر سکتا ہے، لیکن عملی طور پر ای کاروبار کا استعمال وسیع معنوں میں ہوتا ہے۔ ای کاروبار صرف اپنے گاہک اور مہیا کرانے والے کے درمیان ہی کاروبار ایک وسیع اطلاع ہے، جس میں ای کامرس اور دیگر الیکٹرانک کے ذریعے ہونے والے کاروباری عمل جیسے پیداوار، حساب کتاب، سرمایہ، ملازمین کا طبقہ اور انتظامیہ وغیرہ شامل ہے۔ دوسرے الفاظ میں ای کاروبار میں صرف B2B، B2C اور C2C شامل نہیں ہوتے، بلکہ انٹرا بی کامرس جیسی کاروباری ادارے کے اندر مختلف محکموں اور لوگوں کے درمیان تعامل اور کاروبار، مثال کے طور پر خرید و فروخت کا محکمہ پیداوار کے محکمے سے گاہکوں کی ضرورت کے مطابق مصنوعات کی غرض سے باقاعدہ تبادلہ خیال کر سکتا ہے۔ اس طرح مختلف محکموں کے درمیان باقاعدہ تعامل، اشیاء کی فہرست بنانے میں، نقد کے بہتر نظم، پیداواری صلاحیت کا مناسب استعمال، گاہک کے وقت پر اور وافر مقدار میں خدمات کی فراہمی وغیرہ میں مدد کرتا ہے۔ اس لیے ای کاروبار کا مفہوم اہم کاروباری عمل کے لیے انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ 4.5 ای کامرس ای کاروبار کے فوائد۔ ای کامرس ای کاروبار کی خوبیوں کو مندرجہ ذیل طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ وسیع رسائی، ترقی یافتہ کمپیوٹر ورکنگ نظام کی مدد سے کاروباری اکائی قومی سطح کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر کام کرتی ہے۔ خریدار اور فروخت کرنے والے دنیا کے کسی بھی حصے میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ اس سے نئے بازار کی معلومات حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ گاہکوں کی بہتر خدمت۔ ای کامرس کسی کمپنی کو گاہک کے لیے کاروبار کو کسی بھی وقت کھولنے کی سہولت فراہم کراتا ہے۔ مصنوعات کے متعلق تازہ اطلاعات ویب کے ذریعے فراہم کی جا سکتی ہے۔ یہ مصنوعات اور خدمت کو فراہم کرنے والے کو خدمت کا وسیع دائرہ فراہم کراتی ہے۔ خریداری کے قبل اور خریداری کے بعد بھی اور گاہکوں کے سوالات کا جواب بھی بغیر تاخیر کیے ہوئے دے سکتی ہے۔ لین دین میں کم وقت۔ ای کاروبار لین دین میں عام خرید و فروخت کے مقابلے میں کم وقت لیتی ہے، کیونکہ پیداوار کرنے والے تقسیمی ذرائع میں تخفیف کر دیتے ہیں اور صارفین سے براہ راست رابطہ قائم کرتے ہیں۔ یہ کمپنی کی نئی مصنوعات کو بازار میں متعارف کرانے، گاہکوں کا رد عمل جلدی حاصل کرنے اور ضروری تبدیلیوں کو نافذ کرنے میں بغیر زیادہ لاگت اور وقت کے ضائع کیے ہوئے مدد کرتی ہے۔ لاگت کی بچت اور کم قیمت۔ ای کامرس کے ذریعے لین دین میں کاروبار میں حقیقی لاگت کی بچت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں نہ تو کسی اشیاء کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے اور نہ ہی گودام میں بڑا ذخیرہ رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور ملازمین کی تعداد بھی محدود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر چونکہ فرمائش کو براہ راست نظام میں ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے کسی سیلز ملازم یا کلر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس سے گاہکوں کو کم قیمت پر مصنوعات کی فراہمی اور کاروبار کی عملی لاگت میں کافی بچت ہوتی ہے۔ کاروبار اور منافع میں اضافہ۔ ای کامرس کے ذریعے کمپنیاں گاہکوں کی ایک بڑی تعداد اور متنوع گاہکوں تک رسائی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے اور نئے بازار کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اس سے کمپنیوں کو اپنے کاروبار کی توسیع کرنے اور زیادہ منافع حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ گاہکوں کو سہولت۔ گاہکوں کو بھی ای کامرس سے مختلف طریقوں سے فائدہ ہے۔